السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ جیسا کہ پچھلے دروس کے اندر ہم نے منہج سلف کی بہت ساری بنیادی باتیں معلوم کی، آج منہج سلف پر استقامت، اتحاد اور نجات کا راستہ، اس پر کچھ گفتگو کریں گے اور یہ ہماری آخری کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ پہلا نقطہ ہے کہ منہج سلف جو استقامت اختیار کرنا ہے، اگر یہ سب چیزیں اتحاد اور استقامت ہمارے درمیان آنا ہے تو ان نکات پر غور و فکر کرنا اپنی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ پہلا نقطہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ امت کا اتحاد قرآن و سنت پر ہوگا۔ منہج سلف اختلاف اور تعصب نہیں بلکہ کتاب و سنت کا اجماع کی دعوت دینا ہے۔ اللہ کی رسی گویا کہ اللہ کی نبی کی رسی، گویا کہ صحابہ کا فہم، جب تک یہ اتحاد کے ساتھ جب زندگی گزاریں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی تھامے رکھیں گے، تو انسان تب جا کر منہج سلف پر استقامت اختیار کر سکتا ہے۔ دوسرا نقطہ، سیدھا راستے پر چلنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا، اسی کی پیروی کرو اور دوسروں کے راستے پر نہ چلو، ورنہ تمہیں وہ راستے گمراہ کر دیں گے اور تمہیں جدا کر دیں گے۔ کہاں سے؟ منہج سلف سے۔ تو بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اتحاد اگر قائم کرنا چاہتا ہے تو سیدھے راستے پر چلنے کا حکم جو دیا گیا اس پر استقامت کے ساتھ سیدھے راستے پر چلنا۔ جب انسان سیدھے راستے پر چلتا ہے، ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کو تانے دیے گئے، ان کو جھوٹا کہا گیا، ان کو پریشان کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو توڑا گیا، ان کو بہت ساری اذیتیں پہنچائی گئی، اس کے باوجود بھی وہ منہج سلف کا جو سیدھا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، تم اسی سیدھے راستے پر قائم رہو، فَاتَّبِعُوهُ، دوسرے راستے پر نہ چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کیونکہ دوسرا راستہ شیطان کا راستہ ہے، اگر اس راستے پر چلو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ شیطان کے راستے پر تم چلے جاؤ گے۔ حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، باطل کے راستے بہت ہوتے ہیں۔ 2 اور 2 4، 4 اور 4 8۔ ہمیشہ جب سے انسان کی عقلی توجیہ آتی ہے، ہمیشہ 2 2 4 ہی ہوتا ہے، نہ کبھی 2.25 ہو سکتا ہے، نہ 4.5 یا 4.25 ہو سکتے۔ کیوں؟ یہ حق بات ہے کہ 2 2 4 ہوتا ہے۔ تو دین اسلام کا منہج بھی یہی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے سے مانا جائے، یہی منہج سلف ہے۔ باطل کے بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں، باطل کے بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ انسان کسی کو رب مانتا ہے، وہ کسی کو جھٹلاتا ہے، وہ کسی کو صاحب مانتا ہے، کسی کو فلاں چیز مانتا ہے۔ یہ باطل کے بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ایک ہی ذات ہے، اس کے اندر ہم ہر چیز تلاش کرتے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں گے کچھ معبود باطلہ جو ہیں، جو حق پر نہیں ہیں، ان کی الگ الگ مرادیں ہیں۔ فلاں درگاہ والے بچے دے سکتے ہیں، فلاں درگاہ والے جو ہے قرض کو معاف کر سکتے ہیں، فلاں درگاہ کے پاس جائیں گے وہ مرید پوری ہوگی، لیکن ہر کوالٹی صرف حق جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ مشکل کشا، حاجت روا، کھلانے والا، پلانے والا، بیمار کو شفا دینے والا، بیمار کرنے والا، زندہ کو موت دینے والا، مرنے والے کو زندگی دینے والا، سب چیزیں ایک حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے، وہ اکیلا ہے۔ تیسرا نقطہ، استقامت کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ،
آپ اسی طریقے سے ثابت قدم رہے جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ ثابت قدم کیسے رہنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم پر پریشانی آئے گی، تم پر اذیتیں آئیں گی، تم پر مصیبتیں آئے گی، لیکن کبھی بھی حق کو نہیں چھوڑنا۔ ایک اچھا نقطہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ انسان، اچھا خاصا انسان توحید پر، منہج سلف پر قائم رہتا ہے، لیکن شادی ہوتا ہے، ہونے کے بعد سال، 2 سال، 3 سال، بسا اوقات 5 سال، بسا اوقات 10 سال گزر جاتے، لیکن اولاد ہونا کا نام نہیں ہوتا۔ میاں بیوی دونوں سمیت منہج سلف کو چھوڑ کر درگاہوں کے چکر میں، باباؤں کے چکر میں پڑتے۔ تو یہاں پر بتایا گیا فاستقم کما امرت، تم استقامت اختیار کرو، اپنے آپ کو ڈٹائے رکھو جس طریقے سے تم حکم دیا گیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس چیز سے ہٹنا نہیں، ان چیزوں کو ہٹا دو لیکن اس چیز سے نہیں ہٹنا۔ کس سے؟ منہج سلف سے۔ چوتھا نقطہ ہے نجات یافتہ جماعت منہج سلف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، نہ ان کا ساتھ چھوڑنے والے انہیں نقصان پہنچا سکیں گے اور نہ ان کی مخالف کرنے والے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جانے تک ان کو نقصان پہنچانے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ یہ منہج سلف کی جماعت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی کوانٹٹی کو نہ دیکھو کہ ہم مختصر لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو درگاہوں کے، باباؤں کے چکر میں جاتے ہیں، ان کی کوانٹٹی زیادہ ہے، وہ جلسے جلوس میں زیادہ نظر آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سچ ہو، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، وہ جماعت اہل الحدیث، منہج سلف، اہل حدیث سلفی جماعت ہے جو ہمیشہ حق پر رہے گی، کبھی بھی باطل سے کمپرومائز نہیں۔ بولنے والا کوئی بھی ہو، جب باطل بولتا ہے، برائی بولتا ہے، منہج سلف سے ہٹ کر بولتا ہے، کبھی بھی کمپرومائز نہیں۔ یہ منہج سلف کی خصوصیات ہے، یہی نجات پانے والی جماعت ہے۔ پانچواں نقطہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ ترکت فیکم، فرمایا صحیح مسلم میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا کتاب اللہ و سنتی۔ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان صرف 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری سنت۔ جو انسان کتاب و سنت کو تھامے رکھے گا وہی منہج۔ کتاب و سنت کو چھوڑ کر جو بھی کرے وہ سب چیزیں بیکار ہیں اور ناقابل قبول ہیں۔ چھٹا نقطہ نیک انجام کن لوگوں کا ہے، نیک انجام، اچھا انجام ان لوگوں کا ہے جو اس منہج سلف پر قائم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو منہج پر استقامت، منہج پر قائم رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہیں، اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ صرف اپنے زبان سے نہیں کہنا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، بلکہ اس پر ڈٹے رہنا۔ تتنزل الملائکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پر قائم رہے، اور اس کے بعد فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کی ملائکہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ منہج سلف کی خصوصیات ہیں استقامت اختیار کرنے کی۔ ساتواں نقطہ کامیاب کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا۔ صحابہ نے پوچھا کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری امت، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔
تو منہج سلف کا مکمل کانسیپٹ جو 10 دن کا خلاصہ ہے وہ ایک ہی چیز میں ہے اس حدیث کے اندر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ کتنا بھی اچھا کام کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہو، اللہ کے فرمان کے مخالف ہو، وہ سیدھے جہنم میں جائے گا، چاہے وہ فاتحہ دلائے، درگاہ پہ جائے، لوگوں کو کھانا کھلائے، 40واں چھٹا جو بھی کرے، لیکن کتاب و سنت کے خلاف کرے گا جہنم میں جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا سیدھے جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد 8واں نقطہ اور آخری نقطہ ہے کہ پوری کلاس جو ہم نے 3 پارٹ بدعت کی پہچان، بدعت کی مذمت اور اس کی پہچان، اتباع سنت اور منہج سلف، تینوں چیزوں کا لاسٹ معیار صرف ایک کلمے پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دونوں کلموں کی ایک جو سینٹنس ہے اس کی تفسیر ہم نے 30 دن کے اندر سیکھی۔ لا الہ الا اللہ، معبود نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے، طریقہ دار کوئی نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ معبودان باطلہ کا جو لوگ بت و پرستش کرتے ہیں، یہ کلمہ بتاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو واحد ماننا، اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، داتا، اللہ کو بیماری سے شفا کرنے والا، موت دینے والا، موت کے بعد زندہ کرنے والا، قبر میں عذاب سے نجات دینے والا، جنت دینے والا، جہنم کا فیصلہ کرنے والا، قیامت قائم کرنے والا اللہ۔ یہ ساری چیزوں کا مالک، خالق، مدبر، پالنہار صرف ایک اللہ۔ اور جو شریعت کے اندر ہر چیزیں، کھانا پینا، اٹھنا سونا، بیٹھنا، کھانا، نماز پڑھنا، نماز کے بعد کی دعائیں، مسجد جانا، مسجد آنا، اپنے اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کمانا دھمانا، تجارت، ہر چیز کا طور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 چیزیں جس انسان کے پاس آ جائے وہی منہج والا انسان، وہی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی وہ پیر، وہ عالم، فلاں ایسا ویسا جب کرتے رہیں، یہ منہج سلف سے خارج ہے، یہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی، اللہ کی رضامندی کو حاصل نہیں کر سکتے، ان کا ٹھکانہ سیدھے جہنم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے منہج سلف پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔